بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بھی بہہ جاتی ہے۔ جس دن اسے صبر آ گیا، آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد سے انا کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ ایک عورت کبھی نہیں ٹوٹتی، نہ بیوی کے روپ میں، نہ بہو کے روپ میں، اور نہ ہی کسی اور روپ میں۔ وہ ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف ماں کے روپ میں۔ اس کی ساری عمر کا ارمان اور بھرم اس وقت کرچی کرچی ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر، اپنے طور طریقے، اپنا رہن سہن؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم بس یہ ایک کام کر لو، وہ یہ کہ تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو۔ یقین مانیں، آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں۔ عورت صورت کو چھوڑ کر اپنی سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔